مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ اچھا، ایک اور سوال سبیلوں کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ محرم میں سبیلیں لگانا، ان سبیلوں سے پانی پینا، تو دیکھیں وہ بھی شیعہ حضرات کا مسلک ہے، ان کا کانسیپٹ ہے کہ وہ حضرت حسین کے نام کی سبیلیں لگاتے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی کو چھیڑے نہیں، اپنا مسلک چھوڑے نہیں، دوسرے کو چھیڑے نہیں۔ یہ میں اہل سنت والجماعت کے لیے مسائل ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ ہمارے لیے کسی بھی چیز کے جائز اور ثواب ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ دلیل قرآن و سنت ہے، صحابہ ہیں، تو ہمیں نہ اہل بیت سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ صحابہ سے، نہ قرآن و سنت سے کہ محرم میں صحابہ نے سبیلیں لگائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت میں سے کسی نے سبیلیں لگائی ہوں یا انہوں نے سبیلیں لگانے کا حکم دیا ہو، کہیں بھی نہیں ملتا۔ یہ عمل بھی بدعت ہے، ناجائز ہے، اس سے اجتناب کریں۔ اور ایک عجیب بات ہے، کبھی آپ اس کو غم کا مہینہ کہتے ہیں اور کالے کپڑے پہنتے ہیں اور سبیلیں لگا کے لوگوں کو شربت پلا رہے ہیں، تو یہ تو خوشی کے موقع پہ ہوتا ہے نا، خوشی کے موقع پہ کھلایا پلایا جاتا ہے، تو یہ ایک کنفیوژن ہے کہ یہ خوشی منا رہے ہیں کہ غم منا رہے ہیں۔ تو کھلانا پلانا خوشیوں کے موقع پہ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ ان چیزوں سے اجتناب کریں، نہ سبیل لگائیں، نہ اس پہ کھڑے ہو کر پانی پئیں۔ جو لگا کے بیٹھا وہ اس کو چھیڑے نہیں، آپ تنگ نہ کریں، وہ اس کا مسلک ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ دنیا میں بہت سارے فرقے ہیں، کس کس کو آپ قابو میں کریں گے؟ ملک میں انارکی پھیلتی ہے، ملک میں فسادات ہوتے ہیں، کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ٹاؤنٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، طنز تانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لگا کے بیٹھا ہوا ہے لگائے، جو پی رہا ہے اس کو پینے دیں، چھیڑے نہیں۔ لیکن میں آپ کے لیے یہ کہہ رہا ہوں جو اس وقت میرا پروگرام سن رہے ہیں، اگر آپ قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے ہیں، آپ اہل سنت والجماعت میں ہیں، یا تو میں بار بار کہتا ہوں نا پورے شیعہ ہو جائے نا، پھر آپ ڈبل مسلکوں پہ چلنا تو یہ دنیا میں کسی کا بھی اصول نہیں ہے کہ آدھا ادھر آدھا ادھر، وہ تو کہیں کا بھی نہیں ہوتا۔ یا تو پورے ادھر ہو جائیں یا پھر پورے اہل سنت والجماعت بن جائیں۔ تو اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ سبیلیں لگانا یہ جائز کام نہیں ہے، کیونکہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کسی کو شربت پلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، تو پانی پلانا تو بڑا اچھا کام ہے، پانی پلانا اچھا کام ہے، پورے سال کسی دن کو خاص کر لینا یہ اچھا کام نہیں ہے، تو اس سے بدعت کی تائید ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی پیاسا آپ کو نظر آتا ہے تو محرم میں ہو تو محرم میں بھی پلائیں، سفر میں ہو تو سفر میں بھی پلائیں۔ لیکن کوئی پیاسا نہیں ہے تو جیسے آپ پورے سال سبیلیں نہیں لگاتے تو محرم میں بھی نہ لگائیں آپ، کیونکہ اگر آپ پورے سال نہیں لگاتے، محرم میں لگا رہے ہیں، تو اس کی علامت ہے آپ اس مہینے کو سبیل کے حوالے سے خاص ویلیو دے رہے ہیں۔ تو اس ویلیو کی آپ کے پاس قرآن و سنت سے دلیل ہونی چاہیے۔ دلیل نہیں ہے تو ہمارے پاس دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد وفی روایت فہو مردود۔ جو ہمارے دین میں کوئی بھی نئی چیز لے کر آئے گا، نبی نے فرمایا وہ مردود ہے، ہم نہیں اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ تو اس لیے بھائی ہم تو اس حدیث کو فالو کرتے ہیں، تو کائنڈلی آپ حضرات سے گزارش ہے، ہاں کوئی پورے سال سبیل لگا کے بیٹھا ہو تو وہ محرم میں بھی لگا لے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ محرم کو الگ سے فضیلت نہیں دے رہا سبیل کے حوالے سے، بلکہ وہ کہہ رہے بھائی میں تو پورے سال لوگوں کو پانی پلاتا ہوں تو محرم میں بھی پلا رہا ہوں، میں تو پورے سال شربت پلاتا ہوں تو محرم میں بھی پلا رہا ہوں۔ لیکن ایک آدمی سال کے 11 مہینے نہیں پلاتا، صرف محرم میں سبیل لگا کے بیٹھا ہے، اس کا مطلب وہ اس مہینے کو سبیل کے حوالے سے زیادہ ویلیو دے رہا ہے۔ اس ویلیو کے لیے میں نے کہا دلیل چاہیے۔ دلیل آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو پھر وہ حدیث ہے، جو ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کرے گا تو وہ چیز مردود ہے۔ اس لیے اس عمل سے بھی اجتناب کریں۔ دیکھیں جنت میں جانے کے لیے ہمیں وہ کام کرنے پڑیں گے جو اللہ رسول نے بتائے ہیں، اور اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن کرنا یہ ناجائز ہے۔ اس عمل کو شریعت میں بدعت سیئہ کہا جاتا ہے۔ اور بھی محرم کے حوالے سے لوگ سوال پوچھتے ہیں، کالے کپڑے بھی ہو گئے، اور کیا رہ گیا بھائی؟ حلیم رہ گیا۔ حلیم محرم میں حلیم بھی بناتے ہیں لوگ، تو بے اصل چیز ہے، بدعت ہے۔ کوئی ثواب سمجھ کے کریں گے، بدعت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم ثواب سمجھ کے نہیں کر رہے، ویسے ہی سب بنا رہے ہیں تو ہم بھی بنا رہے ہیں، تو بدعت کی تائید تو ہو رہی ہے نا۔ پورا سال پڑا ہے حلیم کھانے کے لیے، آپ کو کیا مصیبت ہے کہ آپ محرم ہی میں دیگ پکائیں؟ پورے سال کیوں نہیں پکا رہے تھے آپ؟ تو جب ایک رسم معاشرے میں غلط رسم پھیل جاتی ہے تو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ تو آپ نہ بنائیں، کسی اور مہینے میں بنا لیں آپ۔ تو پوری رات دیگیں چل رہی ہوتی ہیں، مذہب کے نام پہ تو یہ کام نہ کیا جائے نا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں مذہب کے نام پہ نہیں کر رہے، ہم تو ویسے انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں، تو یار کسی اور دن کر لو بھائی، تم پورا سال پڑا ہوا ہے نا۔ ہم نے کب کہا ہے کہ آپ دیگیں نہ پکائیں؟ آپ پکائیں، پوری رات گھوٹے لگائیں اس میں، کسی اور دن کر لیں آپ۔ تو اس لیے اسلام کو بچائیں خرافات سے، اسلام کو ہمارے ذمے ہے کہ ہم اسلام کو اسلام وہی ہے جو نبی لے کر آئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
اللہ کہتے ہیں آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا. جب یہ آیتیں نبی پہ نازل ہو گئیں تو اس میں حلیم نہیں تھا, محرم کا حلیم. تو دین مکمل ہو چکا, اس کو رہنے دیں آپ. اور پھر وہی ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو حلیم کھائیں گے کس وقت؟ رات کو آپ کھائیں گے تو رات کو تو ویسے ہی کم کھانا چاہیے. سونے کے لیے اللہ نے رات بنائی ہے, کھانے پینے کے لیے تھوڑی بنائی ہے رات. دن میں آپ نے روزہ رکھنا ہے, تو وہ یہ روزے سے بھی میچ نہیں کر رہا یہ جو حلیم ہے نا. اس لیے اس سے اجتناب کریں, ایوائڈ کریں. جو گلی کے لونڈے لپاڑے بنا رہے ہوتے ہیں ان کو محبت سے سمجھا دیں, یار اگلے دن بنا لو, باز آ جائے ٹھیک ہے, نہیں تو پھر نکل لیں آپ پتلی گلی سے, الجھے نہیں لوگوں سے. تو یہ محرم کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں. بھائی نبیل بھائی کوئی بات رہ تو نہیں گئی ہے آپ کے ذہن میں ہو تو بتا دیں, تاکہ یہ تو لوگوں نے جو سوال پوچھے تھے اس کے جواب تو میں نے دے دیا. آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تاکہ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے. محرم میں جھاڑو لگانا جائز ہے؟ جھاڑو سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں محرم میں جھاڑو نہیں لگانی چاہیے. اچھا, محرم میں مرثیے سننا اور غم منانا اور رونا, سینہ پیٹنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گریبان چاک کرنے والوں پہ لعنت کی ہے. بخاری مسلم کی روایتیں موجود ہیں. لیس منا من شق الجیوب, جو گریبان پھاڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ سینہ پیٹنا, نوحہ کرنا, نیاحہ پر تو بخاری مسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں نوحہ پر کہ یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اس لیے ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو فالو کریں آپ. تعلیمات تو زیرو ہیں ان کی تعلیم. ان کی تو اتنی بڑی داڑھی تھی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہ تو سخی تھے, وہ تو غیرت مند تھے. آج ہمارے یہاں سے غیرت ختم ہو گئی ہے. بہنوں کی وراثتیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ, اور انہی وراثتوں سے عمرے بھی ہو رہے ہوتے ہیں وراثت کھا کے. تو گھر میں گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے, غربا مساکین کا خیال نہیں ہے, نماز تکبیر اولیٰ کی پابندی نہیں ہے. ان چیزوں کو فوکس کریں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی, اور آج خواتین شاپنگ کرتی ہیں نمازیں چھوڑ دیتی ہیں. کسی شادی میں جانا ہے بس میں بیٹھے ہوئے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ کا واسطہ تعلیمات کو فالو کریں اہل بیت کی. تعلیمات کو فالو کیے بغیر ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو وہ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے نا, شرط ایماں مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے, پیار لیکن پیروی ہے, پیروی دشوار ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی شرط ہے کہ آپ کو نبی سے بے پناہ محبت ہو, لیکن محبت کی دلیل کیا ہے کہ آپ فالو کتنا کرتے ہیں. تو اہل بیت سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارے. اس محبت کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے. لیکن آپ میں محبت ہے یا نہیں ہے, یہ کالے کپڑوں سے یا سینہ پیٹنے سے پتہ نہیں چلے گا. اس کا پتہ اس سے چلے گا کہ آپ ان کو فالو کتنا کرتے ہیں. تو یہ چند احکامات تھے. لوگوں نے سوال پوچھے تھے مسائل میں, تو میں نے ان کے جوابات دے دیے. اور کچھ مسائل محرم کے حوالے سے اور بھی ہیں, پھر وہ بعد میں یاد آتے ہیں. ہاں, حلیم کو حلیم کہنا, یہ بھی ایک سوال تھا. لوگ کہتے ہیں کہ جی حلیم اللہ کا نام ہے, تو کھانے پینے کی چیز کو ہم حلیم کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں, جب اللہ کے لیے لفظ حلیم استعمال کیا جاتا ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. جب دیکھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. تو اس میں کسی کا تصور بھی نہیں جاتا کہ میں اللہ کا نام لے رہا ہوں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اردو میں صلواتوں کا مفہوم کچھ اور ہے. ہم کہتے ہیں اتنی صلواتیں سنا کے چلا گیا, حالانکہ صلوات تو درود کو کہتے ہیں, اور نماز کو بھی کہتے ہیں صلات. تو اب کیا یہ لفظ استعمال جائز نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے جائز ہے. اردو میں اس کا مفہوم کچھ اور ہے, عربی میں اس کا مفہوم کچھ اور ہے. بلکہ بعض دفعہ ایک ہی زبان میں ایک لفظ دو مختلف معنوں کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے, تو اس میں کوئی بھی پابندی نہیں لگاتا. جاریہ عربی میں باندی کو بھی کہتے ہیں, جاریہ عربی میں کشتی کو بھی کہتے ہیں. اور جو ہے اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ ایک ہی لفظ مختلف معنوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. عین عربی میں آنکھ کو بھی کہتے ہیں, عین عربی میں گھٹنے کو بھی کہتے ہیں, عین عربی میں جاسوس کو بھی کہتے ہیں, عین عربی میں چشمے کو بھی کہتے ہیں, عین عربی میں سورج کی ٹکیا کو بھی کہتے ہیں, عین عربی میں سونے کو بھی کہتے ہیں. تو اس طرح بہت سارے نام مختلف معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. موسیٰ کا جو لفظ ہے عربی میں اس طرح کو کہتے ہیں بلیڈ, جس سے حلق کیا جاتا ہے نا, حاجی لوگ جو سر منڈواتے ہیں اس کو موسیٰ کہتے ہیں. حالانکہ موسیٰ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی ہے. لیکن جو عربی جو جانتا ہے, جب وہ بلیڈ کے لیے موسیٰ کا لفظ استعمال کرے گا تو اس کے ذہن میں حضرت موسیٰ کا تصور ہی نہیں ہوگا. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے موسیٰ کا استعمال کرے گا تو بلیڈ کی طرف اس کا دماغ ہی نہیں جائے گا. تو اس لیے یہ بالکل مضبوط بات نہیں ہے کہ حلیم چونکہ اللہ کا نام ہے لہذا
وہ دیکھ کے لیے استعمال نہ کیا جائے. جب اللہ کا نام ہے تو اس میں دماغ ادھر نہیں آتا دیکھ کی طرف. جب دیکھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اللہ کی طرف ذہن نہیں جاتا. یہ بالکل ایک الگ الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے اتنا تکلف نہیں کریں جتنی جو لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم. صحیح حدیث ہے, اللہ نے نبی نے فرمایا اپنے اوپر خامخواہ کی پابندیاں مت لگاؤ, ورنہ اللہ بھی لگانا شروع کر دے گا. اللہ بھی تمہارے اوپر پابندیاں لگائے گا. اللہ کیسے لگائے گا؟ یعنی اللہ بھی تمہیں مشکل میں ڈال دے گا. تو جتنا ہمیں اجازت دی گئی ہے اس کے اندر رہنا چاہیے ہمیں, اور خام میں ایسی کھود کرید کر کے اپنے اوپر پابندیاں لگواتے چلے جانا مشکل ہو جائے گی نا. اب حلیم ہی مشہور ہو گیا ہے, تو اب آپ اس کو کیسے دلیم بولیں گے؟ وہ کچھ اور نہ اٹھا کے دے دے آپ کو. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کیونکہ لغت بتاتی ہے, زبان بتاتی ہے کہ کس وقت کس لفظ کا کیا معنی ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ یہ حلیم کو حلیم ہی کہیں, کوئی گناہ نہیں ہے انشاءاللہ اس میں. اچھا, بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں, یہ کسی نے سوال پوچھا ہے, یہ ہمارے کیمرہ مین نے ہی پوچھا ہے, نبیل بھائی نے, کہ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ ایسا بھی کرتے ہیں, لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ بہت سارے سنی حضرات یہ کرتے ہیں کہ محرم میں امام بارگاہوں میں جا کے منتیں مانتے ہیں, اور پھر اگلے سال ان منتوں کو پورا بھی کر رہے ہوتے ہیں جو بھی انہوں نے منتیں مانی ہوتی ہیں. تو دیکھیں یہ بھی حرام اور ناجائز عمل ہے. منت کے لیے کوئی دن مہینہ متعین نہیں ہے, جب چاہے جہاں چاہے منت مان سکتے ہیں. اور منت کی حقیقت کیا ہے کہ اس کی ورڈنگ کیا ہے, اس کے لیے کسی جگہ نہیں جانا جائز ہے, بلکہ اس کے یہ کہ جہاں بھی آپ ہیں آپ یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. اے اللہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا. اے اللہ اگر میرا مریض ٹھیک ہو گیا یا میری بیماری ٹھیک ہو گئی تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا. اس طرح کی منتیں ماننا جائز ہے. اس کے لیے امام بارگاہ یا مسجد یا کسی مزار پہ جانا حرام ہے. خوب سمجھ لیں, یہ گھر بیٹھے بیٹھے ہو سکتا ہے, یعنی اس کا کوئی جگہ شریعت نے منت کے لیے متعین نہیں کی ہے. اسپیشل اس کام کے لیے آپ مسجد جا رہے ہیں کہ یہ سوچ کے کہ وہاں جا کے منت مانوں گا تو شاید منعقد ہوگی, ایسا نہیں ہے. منت کہیں بھی ہو جاتی ہے. ہاں کوئی مسجد میں نماز کی نیت سے جائے کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگوں گا تو ایک الگ بات ہے, اس کے لیے مسجدیں ہیں. تو مزار تو اس کے لیے بھی نہیں ہے, وہ تو وہاں تو بالکل ہی حرام ہے. تو اس لیے آپ بدعت کی تائید میں امام بارگاہ جاتے ہیں اور وہاں منتیں مانتے ہیں تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اس سے منت پوری نہیں ہوگی بلکہ الٹا اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے آپ کے اوپر, کیونکہ اللہ نے جو کام جس طرح سے بتایا اسی طرح سے ہوگا. تو منت کا اصل طریقہ کیا ہے کہ عبادت کی نظر, اس کو عربی میں نظر کہتے ہیں, نظر. تو قرآن نے کہا ہے کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. ہمارے نیک بندے جب کوئی نظر مانتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں. اللہ نے جب کام کر دیا تو وہ نظر پھر آپ پوری کریں. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھیں, جہاں بھی ہیں, آپ زبان سے یہ الفاظ دہرا دیں کہ اے اللہ اگر میرے مریض کو شفا مل گئی یا میں ٹھیک ہو گیا یا میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا کروں گی, یا اتنی رکعت نماز پڑھوں گا یا پڑھوں گی, یا اتنے روزے رکھوں گا یا رکھوں گی. اس طرح کی عبادت کی نظر ہوتی ہے, اس کے علاوہ نہیں ہوتی. بعض لوگ یہ نظریں مان رہے ہوتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو داتا دربار پہ اتنی دیگیں چڑھاؤں گا. یہ نظر پوری کرنا بھی حرام ہے. کام ہو بھی جائے تو دیگیں چڑھانا جائز نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا تو امام حسین کے نام کی یا غوث اعظم کی نام کی اتنی دیگیں نکالوں گا. یہ سب غلط چیزیں. صدقے کی نظر ہوتی ہے اللہ تیرے نام پہ میں اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا. یہ نظریں ہوتی ہیں صدقے کی, جو اللہ کے لیے ہوتا ہے صدقہ. تو اس میں یہ کہ کھانا کھلانے کی, صدقہ خیرات کی نظر ہو سکتی ہے, اور عبادت کی نظر ہوتی ہے. یہ جو مزاروں پہ جانے کی نظر اور فلاں پہ جا پہ چڑھاؤں گا, یوں کروں گا, ایسے کروں گا, یہ جو اوٹ پٹانگ قسم کی نظریں آ رہی ہیں یہ حرام ہیں, ناجائز ہیں. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں. ان کو پورا کرنا بھی واجب, نہ صرف یہ کہ واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہی نہیں ہے. تو گھر بیٹھے بیٹھے جب چاہیں آپ نظر مان سکتے ہیں. زبان سے کہیں گے تو نظر ہوگی, دل میں نہیں ہوتی. لیکن شریعت نے منت ماننے کو بہرحال پسند نہیں کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نظر مانتا ہے نا وہ تقدیر کو تو نہیں ٹال سکتا, اللہ اس کے ذریعے کنجوس سے پیسہ نکلوا دیتے ہیں. یعنی تقدیر میں بیماری ٹھیک ہونا ہوگی تو ہو جائے گی, کامیابی ہوگی تو ہوگی, وہ تو. لیکن کیا ہوتا ہے کہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور جو آدمی کبھی صدقہ نہیں کرتا, اس بہانے اس کی جیب سے, کنجوس کی جیب سے پیسے نکل جاتے ہیں. ویسے تو دے نہیں رہا تھا صدقہ, تو اللہ نے بیماری میں ڈال دیا, چل اب منت مان تاکہ میں بیماری ٹھیک کروں اور تو اب پیسے نکال یہاں سے. تو کنجوسوں کے ذریعے, کنجوسوں کا پیسہ نکلوانے کے لیے یہ کام ہوتا ہے. بے نمازیوں کو نماز پڑھوانے کے لیے, جو روزہ نہیں رکھتے ان کو روزہ رکھوانے کے لیے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ منت اور نظر کو جائز ہے لیکن پسند نہیں کیا گیا. علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ یہ ایک طرح سے نا اللہ سے ایک طرح کا مقابلہ چل رہا ہے
کہ اللہ میرے مریض کو یا مجھے ٹھیک کر دے تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یعنی بارگیننگ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اگر نہیں ٹھیک کیا تو میں نہیں رکھتا، جا بھائی اے اللہ اگر میں پاس ہو گیا نا تو میں 1,00,000 روپے صدقہ کروں گا، اگر نہیں ہوا تو ہم بھی صدقہ نہیں کر رہے. تو ایک طرح کا نا مقابلہ چل رہا ہے. عبدیت یہ ہے کہ اللہ تو مجھے پاس کرے گا تو بھی 1,00,000 روپے دوں گا، نہیں کرے گا تو بھی 1,00,000 روپے دوں گا، اس لیے کہ میں تو تیرا بندہ ہوں، لیکن تو مجھے ویسے ہی پاس کر دے امتحان میں، چاہے میں 1,00,000 دوں یا نہیں دوں، میں تو تیرا بندہ ہوں، میں تو فقیر ہوں. فقیر بارگیننگ تھوڑی کرتا ہے. سیٹھ صاحب آپ نے مجھے اگر 100 روپے دیے نا تو میں بھی آپ کا فلاں کام بنا دوں گا. فقیر کہتے ہیں اللہ کے نام پہ 100 روپے دے دو، میں فقیر پھٹا پرانے کپڑے میرے، میں کیا کروں گا یار آپ کے لیے. تو اللہ سے بھی بھکاریوں کی طرح مانگنا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. منت ماننا بھی جائز ہے لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے. ہاں جس طرح سے امام بارگاہوں میں یا مزاروں میں جا کے منتیں مانی جا رہی ہیں وہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے. اور اس کے لیے محرم کا دن متعین کرنا یہ سمجھ کے کہ اس میں منت زیادہ پوری ہوگی، یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے اور بدعت کی تائید ہے. اس سے آپ سب لوگ اجتناب کریں، اس سے گناہ ملتا ہے. اچھا یہ بھی محرم کے حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے جی، کیا قربانی کا گوشت محرم سے پہلے ختم کرنا ضروری ہے؟ عاقب شاہ دبئی سے پوچھتے ہیں جی. کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی کا گوشت محرم سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. قربانی کا گوشت آپ پورے سال چلا سکتے ہیں اگر محفوظ رکھ رہے ہیں، لیکن وہی ہے کہ کھا لیں جلدی تو اچھی بات ہے، تازہ تازہ گوشت کھا لیں. محرم میں بھی بہت 2 مہینے ہو جاتے ہیں، تاخیر ہو جاتی ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ پہلے کھا کے ختم کریں. لیکن اگر کوئی محفوظ بھی رکھتا ہے تو کوئی گناہ اس میں نہیں ہے. اچھا ایک اور سوال سبیلوں کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ محرم میں سبیلیں لگانا، ان سبیلوں سے پانی پینا. تو دیکھیں وہ بھی شیعہ حضرات کا مسلک ہے، ان کا کانسیپٹ ہے کہ وہ حضرت حسین کے نام کی سبیلیں لگاتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی کو چھیڑے نہیں، اپنا مسلک چھوڑے نہیں، دوسرے کو چھیڑے نہیں. یہ میں اہل سنت والجماعت کے لیے مسائل ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ ہمارے لیے کسی بھی چیز کے جائز اور ثواب ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. دلیل قرآن و سنت ہے، صحابہ ہیں. تو ہمیں نہ اہل بیت سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ صحابہ سے، نہ قرآن و سنت سے کہ محرم میں صحابہ نے سبیلیں لگائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت میں سے کسی نے سبیلیں لگائی ہوں یا انہوں نے سبیلیں لگانے کا حکم دیا ہو، کہیں بھی نہیں ملتا. یہ عمل بھی بدعت ہے، ناجائز ہے، اس سے اجتناب کریں. اور ایک عجیب بات ہے، کبھی آپ اس کو غم کا مہینہ کہتے ہیں اور کالے کپڑے پہنتے ہیں اور سبیلیں لگا کے لوگوں کو شربت پلا رہے ہیں. تو یہ تو خوشی کے موقع پہ ہوتا ہے نا، خوشی کے موقع پہ کھلایا پلایا جاتا ہے. تو یہ ایک کنفیوژن ہے کہ یہ خوشی منا رہے ہیں کہ غم منا رہے ہیں. تو کھلانا پلانا خوشیوں کے موقع پہ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ ان چیزوں سے اجتناب کریں، نہ سبیل لگائیں، نہ اس پہ کھڑے ہو کر پانی پئیں. جو لگا کے بیٹھا وہ اس کو چھیڑے نہیں، آپ تنگ نہ کریں، وہ اس کا مسئلہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیں. دنیا میں بہت سارے فرقے ہیں، کس کس کو آپ قابو میں کریں گے؟ ملک میں انارکی پھیلتی ہے، ملک میں فسادات ہوتے ہیں. کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ٹاؤنٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، طنز تانے کی ضرورت نہیں ہے. جو لگا کے بیٹھا ہوا ہے لگائے، جو پی رہا ہے اس کو پینے دیں، چھیڑے نہیں. لیکن میں آپ کے لیے یہ کہہ رہا ہوں جو اس وقت میرا پروگرام سن رہے ہیں، اگر آپ قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے ہیں، آپ اہل سنت والجماعت میں ہیں، یا تو میں بار بار کہتا ہوں پورے شیعہ ہو جائے نا. پھر آپ ڈبل مسلکوں پہ چلنا تو یہ دنیا میں کسی کا بھی اصول نہیں ہے کہ آدھا ادھر آدھا ادھر، وہ تو کہیں کا بھی نہیں ہوتا. یا تو پورے ادھر ہو جائیں یا پھر پورے اہل سنت والجماعت بن جائیں. تو اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ سبیلیں لگانا یہ جائز کام نہیں ہے، کیونکہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کسی کو شربت پلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، تو پانی پلانا تو بڑا اچھا کام ہے. پانی پلانا اچھا کام ہے، پورے سال کسی دن کو خاص کر لینا یہ اچھا کام نہیں ہے. تو اس سے بدعت کی تائید ہوتی ہے. تو اگر کوئی پیاسا آپ کو نظر آتا ہے تو محرم میں ہو تو محرم میں بھی پلائیں، سفر میں ہو تو سفر میں بھی پلائیں. لیکن کوئی پیاسا نہیں ہے تو جیسے آپ پورے سال سبیلیں نہیں لگاتے تو محرم میں بھی نہ لگائیں آپ. کیونکہ اگر آپ پورے سال نہیں لگاتے، محرم میں لگا رہے ہیں، تو اس کی علامت ہے آپ اس مہینے کو سبیل کے حوالے سے خاص ویلیو دے رہے ہیں. تو اس ویلیو کی آپ کے پاس قرآن و سنت سے دلیل ہونی چاہیے. دلیل نہیں ہے تو ہمارے پاس دلیل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد وفی روایت فہو مردود. جو ہمارے دین میں کوئی بھی نئی چیز لے کر آئے گا، نبی نے فرمایا وہ مردود ہے، ہم نہیں اس کو ایکسیپٹ کریں گے. تو اس لیے بھائی ہم تو اس حدیث کو فالو کرتے ہیں. تو کائنڈلی آپ حضرات سے گزارش ہے، ہاں کوئی پورے سال سبیل لگا کے بیٹھا ہو تو وہ محرم میں بھی لگا لے. کیوں؟ وہ
اس لیے کہ وہ محرم کو الگ سے فضیلت نہیں دے رہا سبیل کے حوالے سے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں تو پورے سال لوگوں کو پانی پلاتا ہوں تو محرم میں بھی پلا رہا ہوں، میں تو پورے سال شربت پلاتا ہوں تو محرم میں بھی پلا رہا ہوں. لیکن ایک آدمی سال کے 11 مہینے نہیں پلاتا، صرف محرم میں سبیل لگا کے بیٹھا ہے، اس کا مطلب وہ اس مہینے کو سبیل کے حوالے سے زیادہ ویلیو دے رہا ہے. اس ویلیو کے لیے میں نے کہا دلیل چاہیے. دلیل آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو پھر وہ حدیث ہے جو ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کرے گا تو وہ چیز مردود ہے. اس لیے اس عمل سے بھی اجتناب کریں. دیکھیں جنت میں جانے کے لیے ہمیں وہ کام کرنے پڑیں گے جو اللہ رسول نے بتائے ہیں، اور اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن کرنا یہ ناجائز ہے. اس عمل کو شریعت میں بدعت سیئہ کہا جاتا ہے.